نے ایکسپلین کر دیا ہے، کچھ اب تک سائنس ایکسپلین نہیں کر پائی، تو ان معاملات میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ عقل یا سائنس، دین کیسے ان کو ایڈجسٹ کرے؟ بہت خوب. دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں نا سائنس، تو ہم ایک خاص شعبے کے کچھ ماہرین کی تازہ ترین تحقیقات کے نتیجے میں اس کے جو آثار سامنے آتے ہیں ان کو کہتے ہیں بھئی یہ نئی چیز ہے جس سے باقی لوگ واقف نہیں ہیں. میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، ابھی اس حال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی چیزوں پر آپ کی نگاہ پڑتی ہے، یہ آیا سائنس ہی کا کرشمہ ہے یا نہیں؟ جو چیزیں یہاں پر موجود ہیں، سائنس کسی ایک خاص شعبے کا نام تو نہیں ہے، علم ہے نا. اس علم کے مختلف شعبے ہیں، مختلف پہلو ہیں، مختلف رخ ہیں. ہر شخص اپنی اس صلاحیت کے مطابق اس رخ پر جا کر تحقیق کرتا ہے اور نئی چیز کریٹ کرتا ہے. لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں کریشن، یہ بھی ہم مسامحتاً کہتے ہیں، وہ کریٹ نہیں کر رہا ہوتا، کشف کر رہا ہوتا ہے، مختلف چیزوں کو جوڑ کر ایک نئی چیز بنا رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. سائنس نے جو بھی بنایا ہے یا سائنسدانوں نے جو بھی بنایا ہے، آیا وہ یہ چیزیں خود سے لے کر آئے اور بنایا، یا اس کائنات میں موجود چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر اور ان کے کیمیکل ملاپ کے نتیجے میں نئی چیزیں کشف کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اصل تو وہی خدا ہے بے شک جس نے یہ ساری کی ساری چیزیں بنا کر انسان کے ہاتھ میں دیں اور انسان کے سامنے کھلا میدان رکھا کہ اب جو چاہو بناؤ. سوال یہ ہے کہ کیا وہ خدا اور اس کا دین اس علم کے مخالف ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا. اب آتے ہیں سائنس کی طرف. سائنس بعض چیزوں میں ابھی رکی ہوئی ہے، سائنسدان رکے ہوئے ہیں، یہاں پر ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو کیا آج سے 500 سال پہلے جہاں پر آپ ہیں یہ چیز آپ کو سمجھ آتی تھی؟ نہیں آتی تھی. اس کا مطلب ہے یہاں تک پہنچنے میں آپ کو 500 سال کا عقلی، فکری اور تجرباتی سفر کرنا پڑا. اس کے بعد آپ آج اس نتیجے پر پہنچے کہ ہاں، جو چیز اس زمانے میں محالات میں سے تھی، ناممکنات میں سے تھی، آج آپ کے لیے ممکن ہے. آج اگر آج ہی کی دنیا کو دیکھیں، آج سے 40 سال پہلے صرف جو کچھ آج ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے تھے. بالکل ایسے ہی. آپ تصور کر سکتے تھے کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوگا اور موبائل میں آپ ساری دنیا کو دیکھ رہے ہوں گے؟ بالکل تصور نہیں کر سکتے تھے. عوام کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک. لیکن آج ہر بچے کے ہاتھ میں یہ ہے. تو آج سے 50 سال کے بعد کیا ہوگا آپ آج تصور نہیں کر سکتے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا آپ تصور نہ کر سکیں، جو چیز اس وقت آپ کو سمجھ نہ آئے، اس کا آپ انکار کریں گے؟ نہیں، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ آج آپ کی عقل جہاں پر ہے وہاں پر آپ نے یہ چیزیں کشف کی ہیں. لیکن 500 سال کے بعد دنیا کہاں پر پہنچے گی مجھے نہیں معلوم. ہو سکتا ہے ہم وہ چیزیں جن کا آج آپ کا علم اور آپ کی سائنس تصور بھی نہیں کر سکتی، وہ چیزیں اس زمانے میں سامنے آ جائیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے، ہمارے ہاں سے مراد یعنی اسلام میں ایک تصور ہے مستقبل کے حوالے سے کہ مستقبل امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے جس نے آنا ہے اور اس پورے عالم پر عدل کی حکمرانی قائم کرنی ہے. ٹھیک، اس پر قبلہ بھی تائید کریں گے. تمام شیعہ سنی روایات میں مہدویت کا تصور ایک بنیادی تصور کے طور پر، عقیدے کے طور پر موجود ہے. اب ہمارے یہاں روایات میں اہل البیت سے جو چیزیں منقول ہیں وہ یہ ہے کہ جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا تو اس وقت انسان کی عقل کمال کے اس مقام پر پہنچے گی کہ آج جو چیزیں ان کو محالات میں سے نظر آتی ہیں وہ اس زمانے میں ان کی زندگی کے روٹین کا حصہ ہوں گی. حتیٰ ہر وہ جڑی بوٹی، ہر وہ موجود چیز جو اس عالم میں ہے آپ کو بتا رہی ہوگی کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے خلق کیا ہے، مجھ سے یہ فائدہ اٹھاؤ. انسان کی عقل کمال کے اس مرحلے تک پہنچے گی اور چیزیں اس کے لیے مسخر ہو جائیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج انسان کی عقل ایک جگہ رکی ہوئی ہے لیکن سفر جاری ہے. جیسے جیسے یہ سفر آگے بڑھے گا انسان اس عالم کو زیادہ سے زیادہ ماضی کی نسبت کشف کرتا چلا جائے گا. اب یہاں پر ایک حدیث میں نقل کرتا ہوں. نبی کریم کی بارگاہ میں کچھ اصحاب موجود تھے. سورہ اخلاص کی تلاوت ہوئی. فرمایا پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا تمہارا کام ہے اس کو یاد کرو، سیکھو، اگلی نسل تک پہنچاؤ.
کیوں ابھی تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچی کہ سورہ اخلاص میں موجود باریکیوں، لطافتوں اور ان اسرار و رموز کو سمجھ سکو؟ چونکہ سورہ اخلاص اپنے عقلی حوالے سے ایسے اسرار کی حامل صورت ہے کہ ایک عام فرد تصور نہیں کر سکتا جب تک ان مقامات تک وہ پہنچے نہیں۔ جب پوچھا صرف ہم یاد کریں اور اگلی نسل تک پہنچائیں، فرمایا کہ ایک نسل ایسی آئے گی جس کو یہ سمجھ آئے گی کہ اس صورت میں اللہ ان سے کیا کہہ رہا ہے۔ بعض مفسرین نے آج کے بعض بڑے بڑے مفسرین نے یہ کہا کہ یہ دور وہ ہے جب انسان، ہر انسان نہیں، وہ جو اس فیل کے ماہر ہیں وہ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ سورہ اخلاص کے اسرار و رموز کو اس طرح جس طرح سے نبی کریم نے فرمایا تھا سمجھ سکیں۔ اس کا جو حاصل ہے اس پوری گفتگو کا وہ یہ ہے کہ انسانی عقل سفر میں مصروف ہے، ارتقاء کی طرف جا رہی ہے۔ اب اس سفر میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، بات کر رہے ہیں من حیث انسان ان لوگوں کی جو کسی خاص جہت میں اپنے ارتقائی سفر میں مصروف ہیں۔ جیسے جیسے انسانی عقل میں ارتقاء پیدا ہوتا چلا جائے اس کے نتیجے میں وہ اللہ کا قائل ہوتا چلا جائے گا، منکر کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر انکار ہے، اگر اس وقت کوئی چیز اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کی عقل چونکہ وہاں تک نہیں پہنچی اس لیے سمجھ نہیں آ رہی۔ ابھی دروازہ کھلا رکھنا چاہیے کہ ہاں ایک وقت آئے گا جس میں یہ بات بھی حل ہو جائے گی اور اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ خوبصورت بات۔ اچھا علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں اور دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، جس طرح اہرام مصر آج سائنس ثابت نہیں کر پا رہی کہ کیسے بنے تھے، آج کے دور میں ہم نہیں بنا سکتے، تو ایسی سویلائزیشنز گزری ہیں جو کہ شاید سائنس کے حوالے سے ہم سے بہت زیادہ ترقی یافتہ تھے، وہ تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ جیسے ابھی مولانا صاحب نے ذکر کیا تھا کہ ایٹم بم جس نے بنایا، اب وہ تباہی کا اتنا بڑا ذریعہ بن چکا ہے کہ اس سے خوف آتا ہے کہ دنیا شاید تباہ ہو جائے گی۔ اس سے کہیں نہ کہیں سائنس کی بہت ترقی انسان کو تباہی کی طرف بھی لے کر جاتی ہے اگر انسان دین سے دور ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سائنس ایک تعمیری علم کا نام ہے۔ اب اگر اسے کوئی تخریب کی طرف لے کر کے جاتا ہے تو یقیناً اسی سے تمام نقصانات اور فسادات برپا ہو سکتے ہیں، اور اسی سائنس کے علوم سے فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے بھی علامہ صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے آج ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ سب اسی سائنس کا ہی نتیجہ ہیں۔ تو سائنس نے کسی زمانے میں بہت زیادہ ترقی کی ہو ایسا کچھ روایات میں تو آتا ہے۔ اسرائیلی روایات ہیں کچھ ایسی کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کسی قوم میں گئے اور وہاں بچے کھیل رہے تھے میدان میں، تو وہ بچے کے سامنے جا کر کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ تم جبرائیل کو جانتے ہو؟ تو بچے نے کہا میں جانتا ہوں۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جبرائیل اس وقت کہاں ہیں؟ تو بچے نے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر دائیں اور بائیں دیکھا،